السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو قدرتی آفات سے نہیں، آج کے جنگی حالات سے اتنا متاثر نہیں، لیکن جعلی حکمرانوں کے وطن دشمن منصوبوں اور کرپٹ افسران کے عوام دشمن اقدامات سے ضرور تباہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اسی طرح سے محکمہ سے سندھ میں طویل عرصے سے شر اور خیر کی جنگ کے اندھیروں میں سندھ سروسز اسپتال کراچی میں خیر کا سورج طلوع ہوتے ہی ڈیفیکٹو ایم ایس کے غبارے کی ہوا نکل چکی ہے۔ ڈاکٹر شمائلہ قریشی بطور مستقل ایم ایس و سول سرجن کراچی کی باوقار تعیناتی نے ہسپتال میں گنے چنے مافیا کے اہلکاروں کو بھی غشی کے دوروں میں مبتلا کر دیا ہے، تو صوبائی سیکریٹریٹ میں حیدرآباد کے محکمہ صحت کے جعلی ملازم محمد شعیب رومی کی خلاف قانون ترقی کی چھان بین اور نظر ثانی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک، فالو، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ کا سب سے بڑا سرکاری افسران اور ملازمین کا سروسز اسپتال کراچی ارباب اختیار کی مجرمانہ مبینہ غفلت اور ملی بھگت سے عالمی وبا کورونا 19 سے ڈاکٹر فرحت عباس کے عہد سے لے کر ڈاکٹر غلام حسین بروہی تک مثالی علاج گاہ کے بجائے کرپشن، بد انتظامی اور لاقانونیت کی آماج گاہ بنا رہا ہے۔ موجودہ سیکریٹری صحت طاہر حسین سانگی کی سربراہی میں پہلی بار ہسپتال کی انتظامیہ کے ذریعے مذکورہ صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے ہسپتال میں موجود ڈاکٹر شمائلہ قریشی کو اسپتال کا انتظامی سربراہ بنا کر واضح شٹ آف کال دے دی گئی ہے۔ کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن کا کھیل اب نہیں چلے گا اور آنے والی نئی خاتون سربراہ نے آتے ہی ہسپتال کی متوازی انتظامیہ نے سلطنت یوسفانی میں شگاف تو ڈال دیا ہے، لیکن سابق سیکریٹری کے دور میں وہاب اللہ یوسفانی ایم ایس کے اختیار ان کے پاس ہی تھے۔ ڈاکٹر غلام حسین بروہی یوسفانی کے ہر حکم پر صرف دستخط کرنا، سرمائے کے ذریعے لائے جانے والے نمائشی ایم ایس کا کام صرف فائل اور بلا و چوں چرا ہر کاغذ پر دستخط کرنے تک محدود تھا۔ البتہ یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جعلی اسناد پر فوجی کوٹے پر بھرتی ہونے والے وہاب اللہ یوسفانی اور ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر چائنا کٹنگ افسر کرپشن میں پی ایچ ڈی کے حامل افسران تھے، باقی ان کی اہلیت اور تمام تر قابلیت صفر ہی تھی۔ اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پڑھا لکھا قابل سینئر میڈیکل افسر ڈاکٹر سکندر اقبال ان دونوں کی دہشت گردی اور اثر و رسوخ کو دیکھ کر ان کی کرپشن کا حصہ دار بننا ان کی کمزوری یا مجبوری تھی، لہٰذا وہ کچھ مزاحمت کرنے کے بجائے ان کی لاقانونیت کا حصہ بننے ہی میں انہوں نے عافیت جانی۔ ڈاکٹر شمائلہ قریشی جن کا تمام کیریئر کرپشن، کمیشن اور اختیارات سے تجاوز سے پاک بتایا جا رہا ہے، وہ اپنی یہاں تعیناتی کے بعد سے خاموشی سے یہاں ہونے والی بدعنوانیوں اور کرپشن کا کھیل بہت گہرائی اور گہرائی سے دیکھ رہی تھی۔ لہٰذا جب اللہ نے انہیں موقع عطا کیا تو انہوں نے سب سے پہلے براہ راست سلطنت یوسفانی کے قلعے کو نشانہ بنانے کے بجائے قلعے کو چلانے اور آباد رکھنے والے افسر ڈاکٹر سکندر اقبال کو اپنے نشانے پر لے کر ان کی جگہ سینئر خاتون افسر ڈاکٹر نادیہ رشید بی پی ایس گریڈ 20
ایڈیشنل سول سرجن 1 کو پیرامیڈیکل، نرسز، لوکل پرچیز، میڈیسن، بلنگ سمیت تمام وہ اختیارات جو ڈاکٹر سکندر اقبال کے پاس تھے ان سے لے کر ارباب اختیار کی پالیسی کے مطابق صحت مافیا کو وارننگ دے دی ہے کہ جو کچھ یہاں چلتا رہا وہ اب یہاں نہیں چلے گا۔ یقیناً گھٹن کے ماحول میں تازہ ہوا کا یہ پہلا جھونکا ہے، لیکن ابتدا ہے اور جانے والے کرپٹ افسران کی کرپشن کا پہاڑ انہیں ورثے میں ملا ہے جو ان کے لیے چیلنجز سے کم نہیں۔ ٹیم بنانے کی ابتدا خوش آئند ہے۔ بقول امجد اسلام امجد کے یہ زندگی نہیں کوئی جز وقتی مشغلہ، اس کا کوئی بھی لمحہ کبھی رائے گاہ نہیں، خدمات باہمی ہیں کرایہ حیات کا، رہنے کو مفت مل سکے یہ وہ مکان نہیں۔ ناظرین کرام، عدالتی حکم پر محکمہ صحت سندھ کی سابقہ انتظامیہ کے 3 ٹرائیکا نے اب تک کلینکل اسٹاف کی ترقیوں کو مکمل کرنے کے بجائے جس طرح سے ادھورا چھوڑا ہوا ہے، یہ فہرست عدالت میں پیش ہونے کی صورت میں نہ صرف ترقیوں کا معاملہ توہین عدالت کا نیا کیس بننے کے مکمل خدشات موجود ہیں، بلکہ 3 ٹرائیکا میں سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ، موجودہ ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار محمود میمن اور ہٹا دیے جانے والے سیکشن افسر ڈاکٹر اسد کھتری قانون سے کھلواڑ کے اب تک سامنے آنے والے اعتراضات اور شکایات کے کلیدی کردار کے طور پر سامنے آئے ہیں، جس کا سیکریٹری صحت طاہر حسین سانگی نے نہ صرف سنجیدہ نوٹس لیا ہے بلکہ حیدرآباد میں سینیارٹی لسٹ میں جعلی ملازم محمد شعیب رومی کی متنازع ترقی کے معاملے کو ڈپٹی سیکریٹری ٹیکنیکل زہیب شیخ کو شفاف چھان بین کی ہدایت دے دی ہے۔ سابقہ انتظامیہ کی جانب سے بچھائی گئی بارودی سرنگیں مکمل طور پر تاحال ڈیفیوز نہیں ہو سکی ہیں، لہٰذا اس پس منظر میں متاثرہ ملازم محمد اکرم ملح کے کیس میں یہ جانے بغیر کہ یہ معاملہ پہلے ہی اعلیٰ عدلیہ میں بھی زیر سماعت ہے، جانبدارانہ تحقیقات یا کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ حرکت محکمہ صحت کی نئی انتظامیہ کے لیے مزید مشکلات کا باعث بن سکتی ہے۔ وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔